الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ فرمایا ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ ہمارے نبی جو فرما بردار تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح علماء فقہاء پر گواہ تھے۔ پس تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ ہی سے ڈرو، اور میری آیات کو تھوڑے تھوڑے سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر حق رکھنے والا بدلہ معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا۔ تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی روشنی تھی۔ وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والے تھے، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو حق لے کر آئی ہے، اور کتاب یعنی پہلی آسمانی کتابوں میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی، اس کی محافظ نگہبان ہے، لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کیا ہے۔ اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اگرچہ تمہارا اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخر کار تم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، سورۃ المائدہ چھٹا پارہ آیت نمبر 44 سے آج تمہارے سامنے قرآن پاک پڑھا گیا ہے۔ باتیں تو اس کے اندر بہت ساری ہیں، دو تین باتیں قابل غور ہیں، میں مختصر پیش کر دیتا ہوں۔ بات یہ ہے، یہودی بھی مدینے میں رہتے تھے، عیسائی بھی مدینے میں رہتے تھے۔ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ، ایک قبیلے کا نام تھا بنو نذیر۔ جو بنی نذیر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے وہ مالدار تھے، بنو قریظہ والے سادے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، لیکن عقیدہ دونوں کا ایک تھا، دونوں یہودی تھے۔ لیکن یہودی ہونے کے باوجود اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک منٹ کے لیے جو حالات ان کے اوپر آئے اپنی من مانیاں کرنے کی وجہ سے اس زمانے کے اندر بھی اب اگر دیکھا جائے وہی حالات اس امت پہ آ رہے ہیں اپنی من مانیاں کرنے کی وجہ سے۔ میں تھوڑا سا موازنہ کر دیتا ہوں۔ میں نے پہلے بتایا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، مدینے میں رہتے تھے، اور دونوں کا عقیدہ ایک تھا، دونوں یہودی تھے۔ بنو نذیر والے مالدار تھے، بنو قریظہ والے تھوڑے مالدار تھے، زیادہ غریب لوگ تھے۔ اصول تو یہ تھا جو قصور بنو نذیر والے کریں، جو جزا سزا تورات کے اندر درج ہے ان کو پوری ملنی چاہیے، جو قصور بنو قریظہ والے کریں، جو جزا سزا ان کی تورات کے اندر ہے ان کو برابر ملنی چاہیے۔ لیکن انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا، آسمانی کتاب پہ عمل نہ کیا، دوسرے لفظوں میں اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا، اپنی مرضی کے مسئلے مسائل بنا لیے۔
ایک مسئلہ انہوں نے یہ بنایا، بنو نذیر کا اگر کوئی آدمی گناہ کرتا اس کے لیے نرمی کر دیتے کیونکہ مالدار تھے۔ بنو قریظہ کا کوئی آدمی گناہ کرتا، مثال بنو قریظہ کے ایک آدمی نے زنا کر لیا، جب زنا کیا تو علماء سے مسئلہ پوچھا، جو ان کے علماء تھے راہب وغیرہ، انہوں نے کہا کہ اس کو سنسار کرنا ہے۔ بنو قریظہ والوں نے کہا اس بات کی سمجھ نہیں آتی، آسمانی جو تورات کتاب ہے وہ کتنی ہے؟ کہا ایک ہے۔ کہا کہ ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور بنو نذیر والے بھی اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگلے دن بنو نذیر کے ایک آدمی نے زنا کیا، اس کو آپ نے تھوڑی بہت سزا کا مسئلہ بتایا اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو سنسار کرو، یہ کیا وجہ ہے؟ اس میں اتفاق کیا جائے۔ اللہ کی شان، بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ میری باتیں تھوڑی سی ترش ہیں لیکن میں حقیقت بتا رہا ہوں، بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس دور کے علماء جو یہودیوں کے تھے ان کو خریدا گیا، ان کو کہا عبادت خانے میں رہنا ہے تو ہماری مرضی چلے گی، اگر ہماری مرضی سے نہیں رہنا چھٹی کرو۔ جیسے آج مساجد میں علماء کو کہا جا رہا ہے کہ مسجد کا امام بننا ہے تو ہماری مرضی سے چلو گے، مسجد کی کمیٹی کہتی ہے، محلے کے جو امراء طبقہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مرضی سے چلو، ہماری مرضی سے نہیں چلو گے چل چھٹی کر۔ ظاہری بات ہے پھر وہی مولوی صاحب آئے گا جو ان کے اشاروں پہ چلے گا، تو بگاڑ تو آ گیا، خرافات تو آ گئی۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اگر تم میں سے کوئی آدمی برائی دیکھے، ہاتھ کی طاقت ہے سو اس کو روک، اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو پھر زبان کی طاقت سے روک، زبان کی طاقت نہیں تو اس کو برا محسوس کر اور کنارہ کش ہو جا۔ لیکن آج کل دیکھو جو سیٹیاں، جو شور شرابہ، ٹھٹھا مذاق بازاروں میں ہونا تھا وہ مساجد میں ہو رہا ہے۔ کیا مجال ہے کہ مولوی صاحب روک دیں؟ اگر مولوی صاحب سے مشورہ کیا جائے، وہ آپ دیکھتے نہیں چھوٹے چھوٹے بڑے نوجوان بھی آپس میں ٹھٹھا مذاق کر رہے ہیں، او بھائی یہ چودھریاں دے منڈے نے ہیں، ایک کمیٹی والوں دا منڈا، میں نو کدھا روکاں؟ جب مولوی صاحب نے نہیں روکنا اس ڈر کی وجہ سے کہ چھٹی ہو جائے گی، تو مسجد کے اندر بھی خرافات ہے۔ اللہ معاف فرمائے، میں ملیشیا کے اندر ایک مسجد میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، میرے آگے قرآن پڑھا ہے، مسجد کے اندر ڈھول طبلہ بجا رہے تھے، مسجد کے اندر ڈھول طبلہ بجا رہے تھے۔ اب مولوی صاحب نے، اب میں نے مولوی صاحب کو دیکھا، وہ لین کروزر پہ آ رہا ہے، بڑی ٹھاٹھ سے آ رہا ہے۔ اب اگر مولوی صاحب ان کو روکے، یہ بے حیائی کے کام بازاروں میں بھی نہیں چلنے چاہیے، تم مسجد میں کر رہے ہو، تم خود اندازہ لگاؤ مولوی صاحب کی چھٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ بس مولوی صاحب اپنے کام نال کام رکھیا، پنجابی کہندے نے ککڑ مٹی اڑاوے تے سر اپنے پاوے۔ بہت دور چلا گیا ہوں،
تو بہرحال بنو قریظہ والوں نے کہا کہ اس نے زنا کیا تھا، اس کو آپ نے سزا نہیں سنائی، ہمارے آدمی سے زنا ہو گیا، آپ کہہ رہے ہیں سنسار کیا جائے، یا اس کو بھی سنسار کرو یا اپنے فتوے میں ترمیم کرو، تبدیلی لے آؤ۔ انہوں نے کہا چلو ہم ایک ہی اتفاق کر لیتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کی حدود میں اتفاق ہو رہا ہے، اپنی مرضی سے اتفاق کر لیتے ہیں۔ کیا اتفاق کرتے ہیں؟ بس آئندہ جو بھی زنا کرے گا اس کو گدھے پہ بٹھا کے چکر لگایا جائے گا، اس کو سنسار نہیں کریں گے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب ان کو کہو میں نے تو تورات کے اندر بھی حدود قائم کی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ہوا، انہوں نے کہا اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ والے کو قتل کرے گا وہ دیت دے گا 5 من 10 سیر کھجور دے گا، بس یہ دیت ہے۔ لیکن اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کرے گا تو ہم وہ بھی لیں گے اور ایک آدمی اس کے قصاص کے بھی لیں گے۔ آج بھی اسی طرح ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر دیکھ لو، بڑے چور ہیں، بڑی معافی ہے، بڑے ڈاکو ہیں، بڑی معافی ہے۔ کیوں؟ وزیر دا منڈا ہے۔ اگر کوئی غریب آدمی پھنس جائے پھر اس کو اتنی سزا دینی ہے کہ پاکستان میں پیدا کیوں ہوا؟ وہی بنو قریظہ بنو نذیر والی مثال آ رہی ہے۔ پھر ہمارے ملک کے پاکستان کے اوپر اللہ کی نعمتوں میں اللہ کی نعمتوں کی برسات تو ہو رہی ہے، بطور سزا کے، بطور تنبیہ کے اللہ بیماریاں بھی دے رہے ہیں۔ یہ کرونا کا مرض آ گیا، کینسر کا مرض آ گیا، آج ڈھور ڈنگروں کو وہ پھوڑے پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ پاک باخبر کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے ایک منادی ہے خاموش جو پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو بھائی، آپ اللہ کی حدود کو اپنے اوپر قائم نہیں کر رہے، حد سے بڑھ رہے ہو، اپنی من مانی کر رہے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ چوری کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا کیا کرو؟ ہاتھ کاٹو۔ جب سے ملک پاکستان بنا ہے آج 70 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی اوپر، آج تک کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ الٹا اللہ پاک سے مذاق ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں خود اندازہ لگاؤ، یہ بات عرض کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ واقعہ تو یہودیوں کا ہے، تو اللہ پاک نے یہ واقعہ قرآن میں نازل کیا، اس کی کیا وجہ تھی، اس میں کیا حکمت تھی؟ اب سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے تھے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کہیں تمہارے اندر یہ بگاڑ نہ آ جائے، یہ جو خرابیاں ان کے اندر تھیں کہیں تمہارے اندر نہ آ جائیں۔ فرمایا میری حدود جو قائم کردہ ہیں ان کے دائرے میں رہو۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ چاہیے، ہاں پھر اللہ پاک نے تنبیہ بھی فرمائی کہ وہ 4 پیسے لے کر اپنی من مانی کے فتوے دے دیتے تھے۔ فرمایا اس طرح نہ کرو، آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے، من مانی کے فتوے چل رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں، میں نے صرف اشارہ کر دیا۔ ایک بات درد دل سے خون کے آنسو روتا ہوں کہ مسجد کے اندر بگاڑ کیوں ہے۔ مسجد کے اندر آج سے 30-40 سال پہلے جو چاشنی تھی، سکون تھا، ولولہ، شوق، محبت، جذبہ تھا، پہلے سے زیادہ مساجد کے اندر سہولیات ہیں۔
پہلے مساجد کچی ہوتی تھی، اب پکی ہے۔ پہلے ہاتھ والا پنکھا ہوتا تھا، اب اے سی لگے ہوئے ہیں۔ پہلے نلکے ہوتے تھے، اب موٹریں ہیں۔ بجلی چلی جائے تو یو پی ایس ہے، کتنی سہولیات ہیں، لیکن مسجد کے اندر پہلے والا سکون، پہلے والی رونق نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک بڑا بگاڑ تو یہ ہے، مسجد ہے اللہ کا گھر، اس کے اندر ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ ہم فلاں محلے کا جو ہے مسلمان، اس کو دعوت دیں، یہ فکر ہونی چاہیے۔ اب مساجد کے اندر یہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ جو مولوی صاحب ہے اس کی چھٹی کب کرانی ہے۔ پہلے 5 اعمال جو ہوتے تھے اس کے اندر یہی مشورے ہوتے تھے، فلاں بیمار ہے اس کی تیمارداری کر لیں، فلاں غریب ہے، فلاں آدمی فوت ہو گیا تھا، جاؤ اس کے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہاں جی، ان کو اللہ کے دین پر لے آئیں، ان کی کوئی دیکھ بھال کریں۔ لیکن اب 5 اعمال کے اندر بھی یہی سوچ و بچار ہے ہر وقت کہ مولوی صاحب کی چھٹی کب کرانی ہے، مولوی صاحب کی تنخواہ کب کم کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میں رات بھی ایک عالم دین دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم تھے، ان کا بیان سن رہا تھا۔ فرمایا جس مساجد کے اندر امام کی تنخواہ کم ہو اس مساجد کو چندہ دینا حرام ہے۔ جس مسجد کے اندر امام کی تنخواہ کم ہو اس مسجد کو چندہ دینا حرام ہے۔ کیوں؟ مینارہ تعمیر ہو رہا ہے، کتنی لاگت ہے جی؟ 1.5 کروڑ۔ مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 7,000۔ او اللہ کے بندے، عید کا دن آ جائے مولوی صاحب نے ناغہ نہیں کرنا، بارش آ گئی مولوی صاحب نے وقت پہ پہنچنا ہے، ہاں جی، غمی خوشی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن مولوی صاحب نے وقت پہ پہنچنا ہے۔ لیکن تنخواہ کتنی ہے جی؟ 7,000۔ اگر کوئی مطالبہ کیا جائے، یہی 5 اعمال والے جو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا۔ مولوی اے بھائی تبلیغی صاحب اتنا تو بتا دے، تیری کتنی تنخواہ ہے؟ 50,000۔ تجھے اللہ کی رضا نظر نہیں آتی؟ او جی ہم دنیا کا کام کرتے ہیں، 5 دن تو یہاں نماز پڑھا نا، پھر تجھے پتہ چلے۔ آخر وقت تجھے دیا ہے، اس کے بال بچے نہیں ہیں، اس کا گھر بار نہیں ہے، اسانو اس نالو کم تنخواہ دا بھی ملتا ہے، تو چھٹی کر۔ اب جس اللہ کے بندے نے کم تنخواہ والے نے آنا ہے وہ ایسا ہی ہوگا جیسے وہ ہے۔ اس نے کیا، میں ایک مسجد کی بات کرتا ہوں، ایک آدمی امیر تھا، وہ کعبے سے ہٹ کر اس کا رخ بدلا ہوا تھا، غلطی سے ہو گیا ہوگا، رخ بدلا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے بیچارے نے اتنا کر دیا کہ اس کا رخ تھوڑا سا سیدھا کر دیا، اس نے سلام پھیرا، مولوی صاحب کو تھپڑ رسید کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی مالی طاقت والا ہوتا اس نے نماز پڑھ کر کیا کہنا تھا؟ آپ کا شکریہ، آپ نے میرا رخ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ وہ غریب آدمی تھا، 6-7 ہزار تنخواہ لینے والا تھا۔ اب مولوی صاحب کو تھپڑ مارا جا رہا ہے، کوئی نمازی نہیں بولا، کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اب یہ عزت ہے، حالانکہ مولوی صاحب بادشاہ جتنا رتبہ رکھتا ہے، مولوی صاحب ایک وقار رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے، اگر مسئلے فتوے اپنے من مانی کے کرو گے تو بگاڑ پیدا ہوگا، اگر اللہ کے حکموں پہ چلو گے تو ہر طرف اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ اور یاد رکھو، جو علماء کے بارے میں، امام الناس کے بارے میں ہر وقت برا بھلا سوچتا ہے،
ان کے گھروں کے اندر کبھی سکون نہیں ہوگا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے علماء ہے، جو ان کے ساتھ مقابلہ کرے گا وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔